اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا مگر مشرک کو کبھی نہیں بخشوں گا۔ ایک اصول ہے تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، چیزیں اپنی ضدوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثلا حیات کی پہچان موت سے ہے، اجالے کی پہچان اندھیرے سے ہے، خوشبو کی پہچان بدبو سے ہے، اسی طرح حق کی پہچان باطل سے ہے اور توحید کی پہچان شرک سے ہے۔ کیونکہ توحید اور شرک یہ دو ضدیں ہیں اور الضدان لا یجتمعان، دو ضدیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا ایک چیز ہی رہے گی، نور ہوگا یا ظلمت، بیماری ہوگی یا صحت، علم ہوگا یا جہالت، حق ہوگا یا باطل۔ اسی طرح توحید ہوگی یا شرک، ایک ہی رہے گی، دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اپنے اندر توحید بھی رکھے اور شرک بھی۔ اگر توحید آ گئی تو شرک بھاگ جائے گا، اگر شرک آ گیا تو توحید نہیں رہے گی۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ توحید کی پہچان شرک سے ہے، اب اگر ہمیں شرک کا معنی معلوم نہ ہو سکا، اگر ہم شرک کا مفہوم نہ سمجھ سکے تو ہم توحید کا مفہوم بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ شرک کا لغوی معنی ہے شراکت کرنا، سانجھا پن یا حصہ داری۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا عبادات میں کسی اور کو بھی اس کا حصہ دار سمجھا جائے۔ جس طرح لوگ کاروبار میں شراکت کرتے ہیں کہ کچھ حصہ تیرا اور کچھ حصہ میرا، اسی طرح یہ سمجھنا کہ عبادت میں کچھ حصہ اللہ کا ہے اور کچھ کسی اور کا، یہ شرک ہے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمت الرحمن نے عقائد کی مشہور اور معتبر کتاب شرح عقائد میں شرک کی حقیقت یوں بیان فرمائی ہے، یعنی شرک یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک کرنا، اس طرح کہ کسی کو واجب الوجود مان لینا جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، یا خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار مان لینا جیسا کہ بت پرستوں کا خیال ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی الوہیت میں کسی اور کو شریک ماننا کہ جیسے اللہ واجب الوجود ہے ایسے ہی وہ بھی واجب الوجود ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مستقل بالذات ہے ایسے ہی وہ بھی مستقل بالذات ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی تمام شانیں اس کی اپنی ذاتی ہیں، اسی طرح کسی اور کے لیے بھی یہ ماننا کہ وہ خود بخود شانیں رکھتا ہے، یا اس طرح سمجھنا کہ کوئی اور بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک ہے، ان تمام باتوں کا عقیدہ رکھنا شرک کہلاتا ہے۔ مختصراً یوں سمجھیں کہ شرک کی تین قسمیں ہیں: شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العبادات۔ مفسر قرآن حضرت علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر قرطبی میں شرک فی الذات کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک ماننا،
کسی کو الہ ماننا اس طرح کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ماننا اس طرح کہ جیسی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ویسی صفات کسی اور میں بھی موجود ہیں۔ خدا کی ساری صفتیں ازلی ہیں، ابدی ہیں، ذاتی ہیں، قدیم ہیں۔ یہی نظریہ اگر مخلوق کی صفات کے لیے مانا جائے تو اس کو شرک فی الصفات کہتے ہیں۔ شرک فی العبادات، کسی کو اللہ کی عبادت میں یوں شریک سمجھنا کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور فلاں بت کی پوجا بھی کرتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ ذات و صفات کی طرح اس کی عبادات میں بھی شرک جائز نہیں۔ الحمدللہ تمام مومن مسلمان نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مانتے ہیں، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مانتے ہیں، نہ اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک مانتے ہیں۔ ہر مومن مسلمان الہ مانتے ہیں تو صرف اللہ کو۔ ہر مومن مسلمان اس کی صفات کو مستقل اور ذاتی مانتے ہیں، مخلوق کی صفات کو عطائی اور فانی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، خدا کی قسم مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں، ڈر ہے تو اس بات کا کہ کہیں یہ دنیا میں مشغول نہ ہو جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو واضح پیغام دیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لہٰذا تمام مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کو ماننے والے ہیں۔ بندہ مومن تو شرک کے تصور سے ہی لرز جاتا ہے، اس کی روح کانپ اٹھتی ہے، اور کوئی مومن مسلمان کلمہ پڑھ کر شرک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔